نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام تقابل۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے مرزا محمد علی جہلمی کا جھوٹ اور ہٹ دھرمی۔ عزیزان محترم، چند روز قبل میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے آپ حضرات کے سامنے فطرانہ کی مقدار کے حوالہ سے بات کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ فطرانہ کی مقدار کے حوالہ سے مرزا محمد علی جہلمی نامی شخص نے فطرانہ کی مقدار کے حوالہ سے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے یہ بات بتائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ کی مقدار کے طور پر 1 سا گندم یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور مقرر فرمائی، لیکن میں نے اس کے جواب میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بھی حدیث مبارکہ میں گندم کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ گندم اس علاقہ میں پیدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ 15 صدیاں بیت گئیں، آج بھی گندم سعودی عرب میں تو پیدا نہیں ہو رہی۔ بہت شاذ مقدار میں جنوبی سعودی عرب میں اب کاشت کی جانے لگی ہے، بہت معمولی مقدار میں۔ گندم تو وہ باہر سے منگواتے ہیں، بہت ساری چیزیں باہر سے منگواتا ہے سعودی عرب، تو وہاں اس دور میں گندم کہاں پیدا ہوتی تھی؟ مرزا محمد علی جہلمی صاحب جغرافیہ سے ناواقف ہیں، جغرافیہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، بلا شبہ وہ انجینئر ہوں گے لیکن جغرافیہ سے ان کو واقفیت نہیں ہے، دنیا کے نقشہ سے ان کو واقفیت نہیں ہے۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں گندم موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں 1 سا کھجور کا ذکر ہے، 1 سا جو کا ذکر ہے، 1 سا کشمش کا ذکر ہے، یعنی خشک انگور یا انجیر ان کا ذکر ہے، یا 1 سا اس کا اپنے کا دودھ سے جو بنتا ہے پنیر اس کا ذکر ہے، اونٹ کے دودھ سے پنیر بناتے تھے وہ لوگ، یا بکری کے دودھ سے پنیر بناتے تھے اس کا ذکر ہے۔ گندم کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے گندم اس علاقہ میں پیدا ہوتی نہیں تھی۔ گندم کی آمد تو شروع ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ادھر رومیوں کی حکومت تھی شام اور عراق کے علاقہ میں۔ شام اور عراق کے علاقہ میں دریا بہتے ہیں، دریا دجلہ اور فرات، وہاں زرخیز وادیاں ہیں، وہاں گندم پیدا ہوتی تھی، اور وہ علاقہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے تو 2500-3000 ہزار کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ سرحد بے شک عراق کی ملتی ہے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن مکہ المکرمہ سے عراق کا فاصلہ 2-2500-3000 ہزار میل سے کم نہیں ہے، کلومیٹر سے۔ اور اس دور میں نقل و حمل کے ذرائع بھی یہ نہیں تھے جو آج ہیں، آج تو ریل گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ٹرک ہیں، بہت سارا ایسے چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جن سے گھنٹوں میں مال کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو اونٹوں میں مال لایا جاتا تھا یا لے جایا جاتا تھا، یا زیادہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے، آدمی پیدل بھی کو تھوڑے بہت بیچارے کوئی مسالہ جات کی ہلکی پھلکی تجارت پیدل لوگ کر لیتے تھے، تو گندم تو شام اور عراق کے علاقہ سے ادھر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی حدیث میں گندم کا ذکر نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں جب گندم ادھر آنا شروع ہوئی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں، کیونکہ شام اور عراق کے علاقہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، رومی وہاں سے بھاگ گئے تھے، ان کو شکست ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنی خلافت کے دور میں حضرت امیر معاویہ کو شام اور عراق کا گورنر مقرر کیا تھا، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پورے علاقہ پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس دور میں گندم کی آمد شروع ہوئی، وہ بھی تھوڑی بہت مقدار میں، کیونکہ نقل و حمل کے ذرائع تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس زمانے میں تو اونٹ تھے یا گھوڑے تھے، اتنی مقدار میں گندم ادھر سے آ ہی نہیں سکتی تھی، اگر آتی تھی تو بہت مہنگی ملتی تھی، کیونکہ اس کے نقل و حمل پہ بہت سارے اخراجات ہو جاتے تھے۔ اور پھر ویسے بھی گندم جو کے مقابلہ میں قیمتی شے ہے، کیا ہم جو کھاتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں تو جو بھی ہوتے ہیں، گندم بھی ہوتی ہے، لیکن ہم جو نہیں کھاتے، ہم تو گندم استعمال کرتے ہیں، تو گندم ویسے بھی جو کے مقابلہ میں قیمتی شے ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امیر معاویہ نے یہ اپنا اجتہاد کے ذریعے لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ گندم چونکہ عراق اور شام کے علاقہ میں ہوتی ہے، ادھر دریائی علاقے ہیں، آپ کے علاقہ میں گندم نہیں ہوتی۔ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے یہ بات بتائی مدینہ والوں کو
کہ یہ گندم جو ہے ادھر ہوتی ہے، یہ اچھی ایک جنس ہے. آپ کے علاقہ میں جو اجناس ہوتے ہیں یعنی جو جو ہوتے ہیں یا کھجور ہوتی ہے، ان کے مقابلہ میں یہ گندم اجناس جو ہے ان کے مقابلہ میں یہ گندم جو ہے اچھی ہے، اس لیے اس کا آدھا سا دے دینا بھی فطرانہ کے طور پر کافی ہے. جو دینے تو 1 سا دیں، کھجور دینی تو 1 سا دیں، اگر گندم دینی ہے تو وہ آدھا سا ہی کافی ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، کیونکہ گندم مدینہ المنورہ میں نہیں ملتی تھی، اگر ملتی تھی تو بہت مہنگی ملتی تھی، وہ بھی امیر معاویہ کے دور میں، پہلے تو بالکل نہیں ملتی تھی. تو انہوں نے آدھا سا مقرر کیا تھا. تو اب مرزا جیلمی نے ایک اور نیا جھوٹ گھڑ لیا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہمارے علاقہ کی گندم تمہارے علاقہ کی گندم سے اچھی ہے. مدینہ والوں کو یہ بتایا کہ ہمارے عراق اور شام کی گندم تمہارے مدینہ کی گندم سے اچھی ہے. بھائی مدینہ میں کہاں گندم پیدا ہوتی ہے؟ اب مدینہ میں تو آج بھی گندم پیدا نہیں ہوتی، پہاڑی علاقے ہیں، وہ کھجور کے درخت تو ہیں وہاں، تو وہاں کہاں گندم پیدا؟ آج بھی گندم پیدا نہیں ہوتی، اس زمانہ میں بھی گندم پیدا نہیں ہوتی تھی. وہ فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے کہا مدینہ والوں کو کہ ہمارے عراق اور شام کی گندم تمہاری گندم سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور میں تو سمجھتا تھا کہ یہ شخص کو پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، ذہین و فطین ہے اور بات کی طرف دھیان دینے والا ہے اور تحقیق کا خواہش مند ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ شخص جغرافیہ سے واقف نہیں ہے، اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس علاقہ میں گندم پیدا نہیں ہوتی. یہ دنیا کے نقشہ سے ناواقف ہے، اس علاقہ کے نقشہ سے ناواقف ہے، جغرافیہ سے ناواقف ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس علاقے میں گندم پیدا نہیں ہوتی تھی اس دور میں. اور یہ گندم کا ذکر بار بار کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سا گندم مقرر کی ہے. آپ نے کہاں 1 سا گندم مقرر کی؟ مجھے کسی ایک حدیث میں دکھا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم مقرر کی ہو 1 سا. حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے اجتہاد کے ذریعے گندم کا آدھا سا مقرر کیا تھا، 1 سا جو کے مقابلہ میں، 1 سا کھجور کے مقابلہ میں، 1 سا پنیر کے مقابلہ میں، 1 سا کشمش کے مقابلہ میں، یا 1 سا انجیر کے مقابلہ میں آدھا سا گندم مقرر کی تھی اجتہاد کے ذریعے، کیونکہ گندم اچھی تھی، اجناس میں سے بہتر تھی، اور اس کی آمد اس کا نقل و حمل جو تھا ادھر وسطی سعودی عرب میں یعنی مدینہ المنورہ میں یا مکہ المکرمہ میں بہت مشکل تھا، بہت مہنگے داموں دستیاب تھی، ادھر ملتی نہیں تھی. تو یہ وجہ تھی. تو میں اس شخص کی ہٹ دھرمی پہ حیران ہوں. اور اب وہ بخاری شریف کی حدیث کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم مقرر کی، جناب 1 سا گندم مقرر کیا اور 1 سا کھجور اور 1 سا جو مقرر کیے. اب پھر اسی بات پہ اڑا ہوا ہے. تو عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رکھ دیتا ہوں. آپ حدیث کا ترجمہ سمجھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کنّا نعطیھا فی زمان نبی، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں زکوٰۃ فطر ادا کیا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سان من طعام، 1 سا طعام. اب طعام میں اس دور میں کیا چیزیں تھیں؟ طعام میں اس دور میں وہاں گندم تو نہیں تھی. طعام میں جو چیزیں شامل تھیں وہ کھجور تھی، جو تھے، اور خشک انگور تھے یعنی کشمش، منقع یا پنیر وغیرہ، یہی چیزیں تھیں وہاں پہ، کھانے پینے کی چیزیں. گندم تو وہاں نہیں تھی. تو سان من طعام او سان من تمر، یعنی 1 سا طعام یا 1 سا کھجور، او سان من شعیر یا 1 سا جو، او سان من زبیب یا 1 سا خشک انگور، کشمش وغیرہ. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. آگے اسی حدیث کے اگلے الفاظ سنیے. فلما جاء معاویہ، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور وہ مدینہ تشریف لائے، وجاءت ثمرا، اور گندم کی آمد شروع ہوئی حضرت معاویہ کے دور میں. قالا، تو حضرت معاویہ نے کہا، اروا مدّا من ھذا، کہ میں عراق اور شام کی گندم کا ایک مد دیکھتا ہوں یا خیال کرتا ہوں، یا دل مدین، جو تمہارے علاقہ کی اجناس ہیں ان کے 2 مد کے برابر، یعنی تمہارے علاقہ میں جو پیدا ہوتے ہیں اس کے 2 مد کے برابر گندم کا 1 مد فطرانہ کے طور پر دیا کرو. تو ان کے علاقہ میں مدینہ المنورہ کے رہائشیوں کے علاقہ میں کیا جو کے علاوہ کوئی اور بھی پیداوار تھی؟ گندم تھی؟ وہاں نہیں تھی گندم. تو پھر وہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ وہ تو جو کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عراق اور شام کی گندم تمہارے جو کے مقابلہ میں نصف ادا کیا جائے اس کا فطرانہ.
تو عزیزان محترم حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اور اس شخص نے اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ فرمایا کہ عراق اور شام کی گندم تمہاری گندم سے بہتر ہے، ان کے علاقہ میں تو گندم ہے ہی نہیں، خدا کے بندے ان کے علاقہ میں تو جو پیدا ہو رہے ہیں، مدینہ میں تو، مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ، اس علاقوں میں تو جو کی پیداوار ہے تھوڑی بہت، یا کھجور کی پیداوار ہے، یا بھیڑ بکریاں پالتے تھے لوگ، یا اونٹ پالتے تھے اس دور میں، آج بھی گندم وہاں تو نہیں ہے۔ اور گندم عراق اور شام کے علاقہ سے اس کا ادھر آنا یہ بہت مہنگا پڑتا تھا، گندم نایاب تھی مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، اس کے نقل و حمل پہ بہت پیسہ خرچ ہوتا تھا، بار برداری پہ بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا تھا، اور جو کے مقابلہ میں یہ ہے بھی بہتر۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ نے اس کا آدھا سا، ایک سا جو کے برابر بیان فرمایا، ایک سا کھجور کے برابر بیان فرمایا، یا ایک سا پنیر کے برابر بیان فرمایا، یا ایک سا کشمش اور منقع وغیرہ کے برابر بیان فرمایا۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، اور وہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، زکوٰۃ فطر عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، عید سے پہلے پہلے۔ اور سن لیجئے، اہل سنت کے نزدیک ہر مرد عورت پر، ہر بچے بوڑھے پر، اور ہر جوان، ہر غلام اور ہر آزاد پر زکوٰۃ فطر فرض ہے، ادائیگی اس کی کرنا فرض ہے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے۔ اگر کوئی آدمی جنس نہیں دے سکتا، یعنی اہل سنت کے نزدیک 1 کلو جو، 1 سا جو، جو تقریباً 3 کلو کے برابر بنتے ہیں، یعنی 3 کلو جو، یا 3 کلو کھجور، یا 3 کلو کشمش، یا 3 کلو منقع، یا 3 کلو انجیر، اور اگر کوئی گندم دینا چاہے تو وہ نصف سا، یعنی 1.5 کلو۔ علماء اہل سنت کے نزدیک یہ قیمت اس کی بنائی گئی ہے 250 روپے۔ اگر کوئی جنس نہیں دے سکتا، کوئی مجبوری ہے، تو وہ نقد رقم بھی دے سکتا ہے، اور یہ رقم علماء اہل سنت کے قریب ہے 250 روپے فی فرد، 250 روپے فی فرد۔ تو عزیزان محترم، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے 250 روپے فی فرد ادا کریں، یا 1.5 کلو گندم، یا 3 کلو جو، یا 3 کلو کھجور، یا 3 کلو کشمش، یہ فطرانہ کے طور پر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔